اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزم طلباء اور طالبات، معزز حاضرین، سامعین، ناظرین، سورہ محمد کی مختصر تفسیر اور ترجمہ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے پچھلے سالوں میں ایک ایک سورت کر کے آپ کے سامنے چھٹیوں میں پڑھا، یعنی پچھلے چھٹیوں میں ہم نے سورۃ الفتح پڑھی اور اس سے پچھلے سال ہم نے سورۃ الحجرات پڑھی، اور اس سال جو ہے ہم سورہ محمد آپ دوستوں کے سامنے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح ان چھٹیوں میں ہم سورہ بقرہ بھی پڑھتے ہیں، 2 دن ہفتے میں ہوتی ہے، تو 2 دن جو ہے اس میں ہم سورہ بقرہ قرآن مجید کا پڑھ رہے ہیں، جس کے تقریباً 242 آیات ہم مکمل کر چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ خلاصہ قرآن مجید ہفتے میں 1 دن ہوتا ہے، تو وہ ہم نے کل پڑھا آپ کے سامنے، تو تقریباً 5واں پارہ مکمل ہونے کے قریب ہے۔ اس کے 2 رکوع ابھی رہتے ہیں ہمارے 5ویں پارے کے۔ تو یہ سلسلے ہم گرمیوں میں شروع کرتے ہیں، کیونکہ اس میں طلباء کو، طالبات کو، اسٹوڈنٹ کو اور کچھ دوستوں کو بھی فرصت ہوتی ہے اور دن بھی بڑا ہوتا ہے، تو بیان کرتے ہوئے بھی سہولت رہتی ہے۔ تو آج ہم سورہ محمد جو ہے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس کی جو آیت پاک ہے، 22 آیت پاک تک ہم نے بیان کیا۔ گزشتہ تفسیری نکات کے حوالے سے 2 باتیں بہت اہم تھیں جو آپ دوستوں کے سامنے ہم بیان کریں گے۔ ایک لفظ تھا اولا۔ اولا کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے ویسے تو عربی زبان میں سب سے زیادہ قریب۔ جیسے ہم ایک نعت شریف پڑھتے ہیں امام احمد رضا خان رحمہ اللہ کی کہ سب سے اعلیٰ وہ اولا، یعنی پیغمبر کریم سب سے بلند بھی ہیں اور سب سے قریب بھی ہیں۔ قرآن مجید اس لیے فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین، کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو اولا کا جو لفظ ہے عربی زبان میں وہ قربت کے لیے آتا ہے، لیکن یہی لفظ جو ہے عربی زبان میں جب محاورتاً استعمال ہوتا ہے، جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں کہ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، اب یہ محاورہ ہے، ویسے نہ کوئی کھیت ہوتا ہے نہ کوئی چڑیاں ہوتی ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب نقصان کی جب تلافی نہیں ہو سکتی، اب باتیں کرنے اور دعوے کرنے سے کیا فائدہ ہے، لہٰذا اب دعوے اور باتیں چھوڑو۔ ہمیں پتہ ہے کہ تم وہ جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی تم یا اس کی کمی کو پورا تم نہیں کر سکتے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اولا جو ہے قرآن مجید میں محاورتاً بھی استعمال ہوا ہے۔ محاورتاً کس طرح کہ یہ بد دعا کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اولا کا مطلب ہے تباہی ہو جانا، بربادی ہو جانا۔ یہ اولا لک فاولا قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، سورۃ القیامہ میں شاید میرے ذہن میں آتا ہے، وہی تباہی ہے تمہارے لیے، تباہی ہے تمہارے لیے۔ اب اس میں اگر اس محاورے میں تھوڑا سا آپ غور فرمائیں، جس جانب میں توجہ دلواتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جب قریب رہنے والے جو مخلص لوگ ہیں، جب آپ ان کی قدر نہیں کرتے تو آپ کی تباہی مقدر ہو جاتی، یعنی جب آپ اخلاص کی، محبت کی، عزت کی، جب بالکل قریب آ جائے جو شخص آپ کی قربت میں ہو، آپ کے قریب ہو اور آپ کا خیر خواہ ہو، جیسے والدین خیر خواہ ہوتے ہیں، جیسے بہن بھائی ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں، خیر خواہ ہو، جب خیر خواہ ہو انسان کی قدر نہیں ہوتی تو پھر نقصان ہوتا ہے۔ استاد خیر خواہ ہو سکتا ہے، نبی سے بڑھ کر خیر خواہ کون ہو سکتا ہے، اللہ کی ذات سے بڑھ کر خیر خواہ کون ہے؟ ہمارے آس پاس یعنی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو خیر خواہ ہوتے ہیں، اگرچہ ہم انہیں
کوئی زیادہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ لا تعداد ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ خیر خواہی ہوتی ہے ان کے دلوں میں، ہماری بھلائی ہوتی ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اولا لہم، قرآن مجید یہاں پہ دو معنی ہوں گے۔ ایک معنی یہ ہوگا کہ اولا کہ بربادی ہے، لہم ان کے لیے، ایک معنی یہ ہے۔ اور اگر ہم قریب کے معنی میں کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ العذاب اولا، بھئی منافقین جو رسول اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں وہ ان کے عذاب ان کے بالکل قریب پہنچ گیا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خیر خواہ کوئی نہیں ہو سکتا، جب ان سے زیادہ خیر خواہ کوئی نہیں ہو سکتا، لہٰذا جو ان کی خیر خواہی کو جھٹلائے گا تو یقیناً اس کے لیے بربادی ہے۔ قرآن مجید اس مقام پہ اس لیے فرما رہا ہے، یہ کہنے کے بعد اور اس طرح کی آیات کے بعد کیا فرما رہا ہے؟ اولئک الذین لعنہم اللہ، یعنی نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر منافقین نے نہیں کی، کفار نے نہیں کی، مشرکین نے نہیں کی، یعنی قدر جو ہے وہ نہیں کی انہوں نے۔ جب انہوں نے قدر نہیں کی تو اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین، آیت نمبر ہے 23 آیت پاک۔ اب دیکھیے کہ پیغمبر کریم کی خیر خواہی کی قدر نہ کرنے والوں کے لیے قرآن مجید کیا لہجہ اختیار کرتا ہے؟ فرماتا ہے وہی لوگ ہیں اولئکا، اس میں اشارہ ہے جمع کا ہے، ذالکا کی جمع ہے، اولئک الذین، الذین بھی جمع ہے، الذی کی، الذی سنگولر ہے، الذین اس کی جمع ہے، اولئک الذین وہ لوگ، لعنہم اللہ لعنت کی ان پہ اللہ نے۔ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے اولا کا مطلب قربت ہوتا ہے، قریب ہونا ہے، لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، یہ لعنت کا مطلب ہے۔ لعنت جو ہے وہ پنجابی زبان میں وہ جو کہتے ہیں نا بھی اس طرح ہاتھ کر کے دیتے ہیں، وہ والی نہیں ہے، یعنی قرآن مجید کی وہ والی لعنت نہیں ہے، وہ جو بجا شجا مارتے ہیں اور پھر اس طرح کہتے ہیں، وہ نہیں ہے، یہ والی نہیں ہے۔ اصل میں وہ اور چیز ہے، وہ توہین ہے۔ قرآن مجید اصل میں توہین نہیں کر رہا، بلکہ یہ بتا رہا ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے، اللہ کی قربت سے دور ہو گئے ہو، تمہارے اعمال تمہیں آہستہ آہستہ خدا کی قربت سے جو تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، اس کی محبت و عزت کی قربت سے تم محروم ہو رہے ہو۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے ایک شخص بہت قریب ہوتا ہے لیکن عزت اور محبت کے اعتبار سے وہ بہت دور ہو جاتا ہے، اور ایک شخص فاصلے پر ہوتا ہے مگر عزت اور محبت کے اعتبار سے بہت قریب ہوتا ہے۔ اللہ نے جب یہ فرمایا کہ میں شاہرگ سے زیادہ قریب ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی قدرت کے اعتبار سے، اپنی طاقت کے اعتبار سے اور اپنے غلبے کے اعتبار سے تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، لیکن محبت و عزت کے اعتبار سے صاحبان ایمان قریب ہیں اور صاحبان کفر جو ہیں اللہ کی قربت اور محبت اور عزت کے اعتبار سے بہت دور ہیں۔ تو اس کے بعد قرآن مجید فرماتا ہے سزا کیا ہے؟ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اللہ نے انہیں بہرا کر دیا، حالانکہ سنتے تو ہیں وہ لیکن قرآن کہتا ہے وہ بہرے ہیں۔ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اور اللہ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، یعنی اسم کر دیا اور اعمیٰ، حالانکہ وہ بڑے ذہین ہوتے ہیں، سنتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ ان میں جب انسان میں سننے اور سمجھنے کی ہدایت کی، سننے اور سمجھنے کی طاقت نہ ہو، قدرت نہ ہو، تو وہ شخص پھر جو ہے یعنی یوں سمجھیے کہ وہ بالکل گنگا اور اندھا ہے اور بہرا ہے۔ قرآن مجید نے بہرا فرمایا ہے نا، بہرا اس لیے فرما رہا ہے کہ ہمیشہ بہرا جو ہوتا ہے وہ گنگا بھی ہوتا ہے، یعنی قدرتی بات ہے کہ جو بہرا ہوتا ہے وہ لازماً گنگا ہوتا ہے، اور اس کے بعد بہرا بھی ہو اور اندھا بھی ہو تو قرآن کہتا ہے ہدایت کا راستہ کیا ہو۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، یعنی اس آیت پاک نے یہ بتایا کہ وہ جسمانی اعتبار سے اندھے اور بہرے نہیں ہیں، اس آیت پاک نے بتایا۔ اگلی جو آیت پاک ہے
اس نے یہ بتایا کہ جسمانی اعتبار سے اندھے اور بہرے نہیں ہیں، بلکہ کیا ہے، افلا یتدبرون القرآن، کیا پس وہ یتدبرون، تدبر نہیں کرتے، یعنی غور و فکر سے کام نہیں لیتے قرآن میں۔ قرآن مجید آپ کو یا ہمیں بار بار سوچنے اور سمجھنے کی دعوت دیتا ہے۔ بھلا کوئی ہے جو آپ سے بار بار کہے کہ آؤ سوچو، آؤ سمجھو؟ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری بات یعنی اتنی مقدس ہو جائے کہ لوگ سمجھیں ہی نہ، یعنی سمجھنے کی یعنی اس طرف آئیں ہی نہ۔ ہمارے ایک ساتھی، میں اس وقت ایم فل کر رہا تھا، تو ایک دوست جو ہے، میں ان کے پاس گیا، کتابوں کی مجھے ضرورت تھی، تو میں نے ان سے گزارش کی، میں اس وقت شاید کھاریا میں تھا، تو میں نے سنا کہ وہ بڑے مشکل الفاظ ہیں، سامنے بالکل دوست بیٹھے ہیں جو کہ بالکل دیہات کے ہیں، اور اس وقت یعنی اس سن میں تو ویسے ہی یہ لگتا ہی دیہات کا سارا سلسلہ تھا، اب تو آہستہ آہستہ شہر میں چیزیں بدل رہی ہیں۔ تو مولانا کے پاس میں گیا تو میں نے سنا، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ قصدن ارادتن یعنی ارادے سے آپ مشکل ترین لفظ جو ہیں عربی کے فارسی کے بولتے ہیں، کیوں بولتے ہیں؟ آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ بھی آپ تھوڑا کوشش کریں کہ آسان جو الفاظ ہیں ان کے لیے کوشش کریں، اگرچہ پھر بھی کوئی نہ کوئی لفظ تو آخر مشکل آ ہی جاتا ہے، لیکن میں نے کہا آسان الفاظ کے ساتھ کہہ لیں کہ سامنے بیٹھنے والوں کو سمجھانا مقصود نہیں ہوتا، انہیں سمجھانا مقصود نہیں، انہیں یہ بتانا مقصود ہے کہ میں ان سے بڑا ہوں اور میری فوقیت ہے، علمی اعتبار سے میں ان سے آگے ہوں، یہ بتانا انہیں مقصود ہوتا ہے، میں نے کوئی بات سمجھانی نہیں ہوتی۔ اب اپنا اپنا فلسفہ ہے، حالانکہ قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ آپ سمجھائیں، اور میرا یقین ہے کہ قرآن مجید یہ چاہتا ہے کہ ہم سوچو بچار کریں، سوچیں۔ قرآن مجید تو یہاں تک فرماتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ ایمان والے جب ان کے سامنے میری آیات پڑھی جاتی ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں، تو وہ اندھے اور بہرے ہو کر میری آیات پر بھی نہیں گرتے، بلکہ انہیں سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، میری آیات پر بھی اندھے اور بہرے ہو کے نہیں گرتے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم خروا علیہا صما وعمیانا، یعنی اس پہ بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے، بلکہ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں کوئی بات نہیں آتی تو اللہ نے ایک طریقہ بتایا ہے نا، ایک پروسیس بتایا، بھی آپ کو نہیں آتی سمجھ میں، تو پھر یہ ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ کی طرف آئیں، التجا کریں کہ پروردگار یہ مسئلہ جو ہے یہ حل نہیں ہو رہا، اسے حل فرما دیجئے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو جانتا ہے، قرآن کہتا ہے جو جانتا ہے آپ اس کے پاس چکر لگا لیں، اگر آپ کی تسلی ایک سے نہیں ہوئی تو دوسرے کے پاس چلے جائیں، دوسرے سے نہیں ہوئی تیسرے کے پاس چلے جائیں۔ ہم ایک چھوٹا سا مکان بناتے ہیں تو ہم 3-4 مستریوں سے مشورہ کرتے ہیں، 4-5 ٹھیکیداروں سے پوچھتے ہیں، 4-5 ماہرین سے پوچھتے ہیں، وہ تو بہت ایسی چیز ہے کہ جس نے یہیں پہ رہ جانا ہے، لیکن وہ چیز جو ہدایت کے لیے ہے، ہماری شخصیت کے سنوارنے کے لیے ہے، بہتر بنانے کے لیے ہے، وہاں پہ اگر 2-4 سے بھی رابطہ کر لیا جائے، پوچھ لیا جائے، تو کیا حرج ہے اس میں؟ تو قرآن مجید اس لیے فرما رہا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، کہ قرآن مجید پہ غور نہیں کرتے، ام علی قلوب اقفالها۔ ام یہاں پہ ایک معنی ام کا عربی زبان میں ہوتا ہے، جو بچے ترجمہ پڑھتے ہیں انہیں پتا ہے کہ بھئی ام کا معنی یا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ام کا معنی بل ہے، یعنی بلکہ کے معنی میں ہے۔ ویسے یا کا معنی بھی ہوتا ہے، بھئی یا یہ یوں بھی ہوتا ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ان الذین، وہ آیت پاک ہم پڑھتے رہتے ہیں، کیا آیت پاک ہے کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذروا، آپ ڈرائیں انہیں ام یا لم تنذرہم، نہ ڈرائیں، تو وہاں پہ ام کا معنی یا ہے، یعنی یا یہ کریں یا یہ کریں، بات برابر ہے۔ اور ہم بھی آہستہ آہستہ بسا اوقات
کسی مسئلے میں اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھئی اس سے بات کریں یا نہ کریں، لگتا ہے کہ دونوں برابر ہو گئے، پلڑے دونوں برابر ہو گئے ہیں، یعنی فائدہ نہیں رہا۔ لیکن یہاں پہ قرآن مجید ام کا معنی یا نہیں کر رہا، بلکہ بل کر رہا ہے، یعنی بلکہ کے معنی میں آئے گا۔ کیا وہ قرآن میں تدبر کرتے ہیں؟ ام، بلکہ، علی قلوب، قلب کی جمع، ان کے دلوں پر، اقفالھا، قفل کی جمع ہے یہ اقفال، ان کے دلوں پہ تالے ہیں۔ قفل کا معنی تالا ہے، یعنی مقصد قرآن یہ بتا رہا ہے کہ تدبر وہ کیا کریں گے جب ان کے دل پہ تالا ہے۔ تالا کس سے پڑتا ہے؟ اب یہ سوچنے کی بات ہے، تالا کیسے پڑ جاتا ہے؟ تالا اس لیے نہیں پڑتا کہ بھی آپ جو ہیں وہ یعنی زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اس سے کوئی تالا نہیں ہے۔ تالا اس سے پڑتا ہے کہ جب کوئی انسان حسد میں، بغض میں مبتلا ہوتا ہے تو تالا پڑ جاتا ہے۔ جیسے پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منافقین اصل میں اس خیال میں مبتلا تھے کہ بھئی ہم علاقے کے آدمی ہیں اور ایک پردیسی آ کے مدینے میں آ کے بیٹھ گیا ہے اور پردیسی آ کے قبضہ کر گیا۔ آج بھی یہی ذہن ہوتا ہے نا کسی علاقے میں، آپ مہاجر بیچارہ کہیں پر بھی جائے، ہم میں سے تقریباً ہر شخص ہی مہاجر ہوتا ہے، یعنی ہم میں سے ہر شخص مہاجر ہے، وہ ہجرت کر کے کسی نہ کسی علاقے میں جاتا ہے، وہ چاہے جامعہ میں چلا جائے، چاہے مسجد میں چلا جائے، چاہے شہر میں چلا جائے، جہاں پر بھی جائے گا، ہم میں سے ہر شخص کہیں نہ کہیں ہجرت کرتا ہے اور اسے اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہاں پہ رہنے والے لوگ کہتے ہیں یہ تو پردیسی ہے، حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے اس بات سے کہ بھئی جب امام مسجد آتا ہے کہیں سے تو جو مقتدی اور انتظامیہ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہم نے متحد ہو کے رہنا ہے، یہ تو پردیسی ہے، بھئی یہ آج آیا ہے کل چلا جائے گا۔ جس طرح پاکستان میں کہتے ہیں بیوروکریسی پردیسی ہے، وہ آتی ہے چلی جاتی ہے، لیکن اس نے بتایا کہ نہیں پردیسی نہیں، ہم دیسی ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کے گئے مکہ المکرمہ سے تو انہیں کہا گیا پردیسی آدمی ہے، مہاجر آدمی ہے، یہ مدینہ پاک پہ قبضہ کیسے کرے گا؟ یہودی اصل میں اس زوم میں مبتلا تھے، عیسائی اس زوم میں مبتلا تھے کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک تو علاقائی بات تھی اور دوسرا یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں تو یہ بات اہل کتاب کے لیے بڑی تکلیف دیتی۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی بات کو نہیں ماننا، نہ مانے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ اس کو سمجھ کے دیکھیں تو صحیح کہ وہ واقعتاً ماننے کے قابل ہے یا نہ ماننے کے قابل ہے۔ قرآن مجید اصل میں ان لوگوں کے لیے سخت لفظ استعمال کرتا ہے جو لوگ اپنے تکبر میں، اپنے غرور میں، اپنے حسد میں، اپنے بغض میں جب ایک صحیح اور سچی بات کو تسلیم نہیں کرتے، قرآن مجید کا لہجہ وہاں پہ ان کے لیے بہت سخت ہو جاتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں اصل میں یہ بات سوچنا ہے کہ کیا ہم صحیح اور درست بات جو ہے، کیا ہم سمجھنے کے بعد، ایک تو ہے نا پہلا مرحلہ ہوتا ہے انسان سمجھ نہیں سکتا، اللہ کے ہاں اس کا عذر ہوگا، اللہ پاک اس کے عذر کو جانیں گے، اس لیے کہ وہ لوگ جنہیں اسلام کا پیغام نہیں پہنچا، ان لوگوں کا یہ عذر ہوگا کہ اسلام کا پیغام نہیں پہنچا، اللہ اس عذر کو قبول فرمائیں گے۔ لیکن اسلام جیسی بات بھی عذر کے طور پہ اگر قبول کی جا سکتی ہے تو انسان اگر نہیں سمجھ سکا کسی بات کو تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کا عذر ہے۔ لیکن سمجھنے کے بعد قرآن جو لہجہ اختیار کرتا ہے وہ بہت سخت ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے کہ بھئی اللہ کی رحمت سے دوری ہے اور ان کے دلوں پہ تالے ہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید اور دیکھیے آیت پاک فرماتا ہے، اور پھر جو میں نے بات آپ سے عرض کی کہ بھئی ہدایت واضح ہونے کے بعد انسان کا پھر بھی سیدھی راہ پہ نہ آنا دراصل بہت خطرناک ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت پاک جو اگلی آیت پاک ہے، 25ویں آیت پاک، قرآن مجید فرماتا ہے ان الذین
انا بے شک الذین وہ لوگ ارتدوا علی ادبارہم جو اپنی پیٹھ پھیر کے مڑ گئے، یعنی انہوں نے سمجھ لیا بات کو لیکن پھر بھی پیٹھ پھیر کے چلے گئے۔ اگلا جملہ جو ہے نا وہ انسان کو ایک دفعہ ہلا دیتا ہے۔ اگلا جو لفظ ہے کہ من بعد ما تبین لہم الہدی، اس کے باوجود کہ تبینہ ظاہر کر دیا اللہ نے ان کے لیے ہدایت کو۔ میں نے عرض کیا کہ تبینہ کا مطلب ہوتا ہے کہ غلط اور صحیح، روشنی اور اندھیرا، یہ سب واضح ہو جائے تو اسے کہتے ہیں بیان کر دینا۔ جیسے ہم کہتے ہیں بھی میں نے تو آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ بیان کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے غلط اور صحیح کو واضح کر دیا ہے اور وہ غلط اور صحیح کو سمجھ گیا ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید غلط اور صحیح کو سمجھانے کے بعد اب یہ نہیں ہے، اب بسا اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے سامنے غلط اور صحیح کو واضح کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کسی پہ واضح نہ ہو۔ یہ ذہن میں رکھیے گا اس بات کو کہ میرے واضح کرنے کے باوجود اگر بات واضح نہیں ہوئی تو سننے والا مجرم نہیں ہے۔ ہاں اس پہ بات واضح ہو گئی کسی حد تک، پھر بھی اگر وہ اپنی بات پہ اڑا رہا تو پھر آپ مناظر ہی کہہ سکتے ہیں۔ بھئی جب دو لوگ جب ملتے ہیں مناظرہ کرتے ہیں نا، آپ دیکھیں ہم کتنے شوق سے دیکھتے ہیں، ادھر سے بھی دلائل آتے ہیں ادھر سے بھی دلائل آتے ہیں۔ اب ان دونوں میں سے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو دلائل دے رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں پہ ہم ڈی ٹریک ہیں اور کہاں پہ ہمارا ٹریک صحیح ہے، سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ اب نفسیات یہ ہے کہ ہرانا ہے، علم جو ہے اس میں ہرانے کا کام نہیں ہوتا۔ وہ کوئی فٹ بال کا میچ ہے، وہ کرکٹ کا میچ ہے جو آپ نے کسی کو ہرانا ہے، وہ تو علمی میدان ہے، اس میں آپ نے بات کو واضح کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ہرانا نہیں ہے۔ یہ ہماری نفسیات ہے کہ بھئی علمی اعتبار سے ہم سوچتے ہیں اچھا جی اس نے تو کمال ہے، پینج کاٹ چھڑی ہے آج، یعنی وہ آئے ہیں رات کو، مولانا رات کے 12 بجے تقریر شروع کی ہے، 4 بجے تک تقریر کرتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ قرآن و حدیث کیا بیان ہوا ہے، کہنے لگے یہ تو ذہن میں نہیں ہے، پر انہوں نے دوسرے مکتبہ فکر دی پینج کاٹ چھڑی ہے۔ اب بتائیے، اب نہ کوئی ہدایت کی بات سمجھ میں آئی، نہ کوئی واضح بات ہوئی، نہ کوئی چیز ہوئی، تو پینج کاٹ چھڑی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ہدایت کے لیے پھر مجمع بھی ہدایت کے لیے نہیں بیٹھا تھا۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ایک فرد کروڑوں پر بھاری ہے اگر وہ بات کو سمجھ جائے۔ ایک فرد کروڑوں پر بھاری ہے اگر وہ بات کو سمجھ جائے تو قرآن کی، اس لیے کہ ایک ننھا سا بلب جو ہے وہ پورے ہال کو روشن کر دیتا ہے۔ اس لیے اسلام جو ہے وہ روشنی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، افراد پہ نہیں، روشنی پہ ڈیپینڈ ہوتی ہے۔ آپ بھی روشنی پہ ہی ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ رات کے وقت آپ دیکھیں ہلکا سا بلب جلا کے سوتے ہیں تو جب اٹھتے ہیں تو روشنی آپ کو راہ دکھاتی ہے۔ تو قرآن مجید یہ چاہتا ہے کہ فرد جو ہے، ایک فرد جو روشنی حاصل کر چکا ہو، اندھیرے میں رہنے والے کروڑوں افراد سے وہ بہتر ہے۔ وہ بہتر خود کو نہیں کہے گا مگر اللہ اسے بہتر کہتا ہے۔ وہ عاجزی سے یہی کہے گا کہ پروردگار مجھے اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھے راہ پہ رکھنا۔ وہ ہمیشہ یہی کہے گا کہ راہ استقامت پہ رکھنا، نیکی کی راہ پہ رکھنا۔ اس کا اندر سارا وجود روشن ہوگا مگر اس کے باوجود وہ کسی کی توہین نہیں کرے گا۔ اللہ اسے عزت دیتا ہے، اسے اکرام دیتا ہے، اس کی شان بڑھاتا ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ قرآن مجید یہ فرما رہا ہے کہ تبین لہم ہدا، ان کے لیے ہدایت کو ظاہر کر دیا۔ الشیطان سول لہم، شیطان کیا کرتا ہے؟ دیکھیے شیطان کا بڑا فلسفہ سادہ سا ہے، بہت سادہ سا فلسفہ ہے۔ دو باتیں وہ کرتا ہے، وہ آپ کو بازو پکڑ کے کھینچ کے نہیں لے جاتا، کبھی بھی یہ نہیں کرتا وہ، اور کر سکتا نہیں ہے۔ قرآن مجید فرما رہا ہے وہ کرتا کیا ہے؟
الشیطان سول لہم واملی لہم، وہ چیزوں کو سجاتا ہے، یعنی آپ نے غلط بات کی ہے وہ اسے جسٹیفائی کرے گا، بھئی میں نے گالی دی ہے تو وجہ یہ ہے، اس کی جسٹیفائی ہو جائے، میں نے ڈاکہ مارا ہے تو اگر میں نے ڈاکہ مارا ہے تو کیا ہوا، میں غرباء میں دولت تقسیم بھی تو کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی، میں نے مزدور کا حق کھا لیا ہے تو کیا ہوا، میں نے فلاں سینٹر کو پیسے بھی تو دیے، جسٹیفائی کرے گا، سول لہم، انسان کے غلط اعمال کو زینت دے گا، اسے خوبصورت بنا کے پیش کرے گا۔ انسان کبھی بھی اپنی غلطی کے مکروہ چہرے کو دیکھ ہی نہیں سکے گا، سب سے پہلا کام شیطان یہ کرے گا۔ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہ کے، اپنی زیادتی کے، اپنے ظلم کے مکروہ چہرے سے خوبصورت پردہ پھاڑ کے دیکھے کہ یہاں پہ ہے کیا، پھاڑ نہیں سکتا، چھو نہیں سکتا، سوچتا ہے کہ اس کو اگر یوں کیا تو پتہ نہیں اندر کی حقیقت ہی سامنے نہ آ جائے۔ قرآن کہتا ہے الشیطان سول لہم، سب سے پہلا کام یہ کرے گا، اور یہ سب کے لیے ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ بھئی عمر بڑی ہو، انسان جوان ہو، انسان جیسے ہی تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اس کے لیے سول لہم شروع ہو جاتا ہے، ورنہ کون ہے جو تختیاں پھینک کے سکول نہ جائے، کون ہے کلاس میں جانے کے بعد محنت نہ کرے، سول لہم، کون ہے وہ شخص جس کو یہ پتا ہو کہ نیکی کی راہ یہ ہے پھر بھی نہ جائے۔ وہ کہتے ہیں نا بھی ایک شخص جو ہے وہ ساتھی دو ساتھی گئے، ایک مسجد کے باہر بیٹھ گیا اور ایک مسجد کے اندر چلا گیا۔ وہ باہر بیچارہ بیٹھا رہا جس طرح بندہ بیٹھا رہتا ہے، سگریٹ پی، ادھر بات چیت کی، ادھر بات چیت کی، رابطے کیے، گپ شپ کی، ہنسی، تو بڑی دیر گزر گئی تو وہ غصے میں آ گیا نا، غصے میں آ کے اس نے باہر سے آواز دی، اس نے کہا کون ہے جو تجھے باہر نہیں آنے دے رہا، اندر بیٹھے ہوئے ہو اتنی دیر ہو گئی ہے باہر نہیں آ رہے، کون ہے جو تمہیں باہر نہیں آنے دے رہا؟ اس نے کہا وہی ہے جو تمہیں اندر نہیں آنے دے رہا، مجھے اندر سے باہر نہیں آنے دے رہا اور تمہیں باہر سے اندر نہیں آنے دے رہا، مجھے وہی روک رہا ہے باہر جانے سے جو تمہیں روک رہا ہے اندر آنے سے، سول لہم، حالانکہ وہ دروازے پہ کھڑا ہے مگر سول لہم، اس کے لیے شیطان نے اس کی اعمال کو، چیزوں کو خوبصورت بنا کے پیش کر دیا۔ آگے قرآن فرماتا ہے دوسری بات، وَأَمْلَىٰ لَهُمْ، اسے لمبی امیدیں دلواتا ہے۔ لمبی امیدوں سے کیا مطلب ہے بھئی، ایک تو ہوتا ہے نا انسان پلاننگ کرتا ہے، پالیسی بناتا ہے، منصوبہ بندی کرتا ہے، اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے۔ نان پریکٹیکل قسم کی آرزویں، ایک تو پریکٹیکل ہوتا ہے نا انسان کا، وہ پریکٹیکل چیزیں اور چیز ہے، وہ آرزویں نہیں ہوتی، وہ پلاننگ ہوتی ہے، منصوبہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان جب اپنی قوم کے لیے سوچتا ہے، اپنے گھر کی پلاننگ کرتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ 50 سال کی کرے، مگر جب وہ اپنی ذات کے لیے پلاننگ کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک لقمے کی یوں پلاننگ کرے، بھئی میں نے آج 2 لقمے کھانے ہیں، یہ 2 لقمے کی پلاننگ بس وہ کرے، اس کے سوا نہ کرے۔ ویسے وہ بچوں کی پلاننگ کرے تو وہ دیکھے کہ اس بچے کو میں نے 50 سال کی عمر تک جب میں نے پہنچنا ہے تو میرا بچہ 20 سال کا ہوگا تو میں نے اسے یہ بنانا ہے، ہو سکتا ہے 20 سال کی پلاننگ کریں۔ اسی طرح ملک کے لیے، ملت کے لیے، گھر کے لیے، محلے کے لیے، معاشرے کے لیے، خاندان کے لیے ایک لمبی پلاننگ ہو سکتی ہے، لیکن ذات کے لیے ممکن ہے کہ وہ دوسرے لقمے کی بھی پلاننگ نہ کرے۔ تو قرآن مجید اصل میں یہ فرماتا ہے وَأَمْلَىٰ لَهُمْ، اپنی آرزویں لمبی نہ کرو، شیطان اسی میں پھنسا کے مار دیتا ہے۔ ایک یہ بھی ہے کہ انسان زیادتی پہ زیادتی کیے جائے اور پھر شیطان کا کوئی مسئلہ نہیں،
20 سال بعد 30 سال بعد پھر توبہ بھی کر لیں گے۔ زیادتی پہ توبہ فوراً کرنی چاہیے۔ یہ میری ذات کا مسئلہ ہے، مجھے اپنی ذات کے معاملے میں محتاط رہنا ہے اور اپنی آرزوؤں کو اتنا لمبا نہیں کرنا کہ مجھے موقع ہی نہ ملے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کا موقع ملے تو فوراً کر ڈالو، دیر نہ کرو۔ اللہ نے استعداد دی ہے، نیکی کا موقع مل رہا ہے، فوراً کر ڈالو، ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ ہو۔ اور اگر زیادتی کا موقع مل رہا ہے اسے پینڈ کرو، اسے پینڈ کرو۔ گناہ کا موقع مل رہا ہے پینڈ کرو، نیکی کا موقع مل رہا ہے فوراً کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے پینڈ کرو، اس کا ثواب ہے۔ یعنی اگر آپ زیادتی نہیں کرتے، سوچتے ہیں کہ بھئی اسے تو اس فرد کو تھوڑی مہلت دے دیں، تھوڑا وقت دے دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیکی کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ نیکی فوراً جو ہے، جو بھی آپ کی زندگی میں آتی ہے، فوراً کر ڈالتے ہیں تو آپ کو نیکی کی نیت کا، نیکی کے سوچنے کا، نیکی کے کرنے کا، تینوں کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر زیادتی کو پینڈ کرتے ہیں آپ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں آپ کی یہ بات پسندیدہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی دیکھیے نا، کہ آپ مسجد نبوی سے گزرتے نا، اگر کسی نے یعنی تھوک بھی پھینکا ہوا ہے، مسجد نبوی کی کچی دیواریں ہوتی تھی، مسجد نبوی کی دیوار پہ تھوک بھی پھینکا ہوا ہے تو رسول اللہ اسے اپنے ہاتھ سے صاف کرتے تھے۔ اگر راستے میں کوئی شاخ آئی ہوئی ہے تو گزرتے ہوئے دیکھتے کہ کسی کے چہرے پہ، کسی کی آنکھ پہ نہ لگے تو اسے فوراً کاٹ کے سائڈ پہ کرتے تھے۔ اب تو راستوں کی صفائی کے لیے پورے ادارے بن گئے نا۔ پہلے اگر کوئی چیز رکھی ہوتی تھی تو اونٹ کو ٹھوکر لگ سکتی تھی، جانور کو ٹھوکر لگ سکتی تھی، تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم راہ چلتے ہوئے بھی نیکی کو پینڈ نہیں کرتے تھے، فوراً نیکی کرتے تھے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے، اس لیے فرمایا کہ آپ کسی انسان کو کچھ دے نہیں سکتے تو اسے اپنے شر سے محفوظ رکھیں۔ آپ نے فرمایا کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے چل کے، آپ بس خندہ پیشانی سے مسکرا کے اسے مل لیتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ زندگی کی ہر سانس میں نیکی کا جب موقع مل رہا ہے تو پینڈ نہ کریں اس کو۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ اگر کہیں پہ زیادتی کا موقع مل رہا ہے تو اسے پینڈ کر۔ قرآن مجید کی سورہ محمد کی آیات ہم نے آپ کے سامنے 25 تک بیان کی ہیں، 38 آیت پاک ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ رب کریم اتنی زندگی عطا فرمائیں کہ اس کی تکمیل ہو جائے، اور اسی طرح ہر سال ہمیں قرآن مجید مکمل بیان کرنے کی سعادت نصیب فرمائیں۔ آپ سب دوستوں کو اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے، اور تمام طلباء اور طالبات کو بھی برکت عطا فرمائے۔ آج ہم نے 25 آیت پاک تک مکمل کیا، اللہ پاک اس کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔